सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुबाहिसे का उन्वान आज का डॉक्टर मसीहा है या लुटेरा। मैं आपके सामने डॉक्टर के मवाफिकत में बहस करना चाहूंगी। डॉक्टर जो इंसानियत के खादिम होते हैं, जिन्हें जिंदगी देने वाला तस्वुर किया जाता है, उन्हें लुटेरा कहना इस पेशे की तौहीन है। उन्हें मसीहा कहा जाना चाहिए क्योंकि ये इंसानों की जिंदगियों की देखभाल करते हैं। उनका मकसद हयात लोगों की जान बचाना और उन्हें शिफा देना है। उन्हीं की कोशिशों से आज के बेशुमार बीमारियों का खात्मा हो चुका है। उनकी जद्दोजहद ने बीमारियों को जड़ से मिटाया है। पोलियो, प्लेग, चेचक और कोविड-19, उनके खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता, बल्कि उनके बारे में ये कहना चाहिए कि ये अंधेरे को ताजगी देंगे, घर जला कर भी रोशनी देंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, कोई मांगे तो जिंदगी देंगे। उन्हीं के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तिबउ निस्फुल ईमान, इलाज ईमान का आधा हिस्सा है। इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम ने डॉक्टर और इलाज को खूब अहमियत दी। फरमान इलाही का मफहूम है कि जिसने किसी एक जान को जिंदा रखा, उसने गोया तमाम इंसानियत को जिंदा रखा। यानी ये बहुत सवाब का काम है। इसमें कोई शक नहीं कि भूखे को खाना खिलाना, किसी की हाजत पूरी करना मखलूक की खिदमत है, लेकिन इंसान खिदमत का सबसे ज्यादा मोहताज बीमारी के आलम में होता है और इस आलम में डॉक्टर ही उनका मददगार होता है। इंसानों के लिए इस आलम में डॉक्टर से बढ़कर कोई मददगार हो ही नहीं सकता। यहाँ डॉक्टर को लुटेरा कहा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर किन किन बीमारियों का इलाज करता है, किस अंदाज में खुद को इसमें झोंक देता है? ये भी नहीं सोचता कि ये भी इस बीमारी से मुतासिर हो सकता है। HIV जैसी बीमारी जिसका मुकम्मल इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, जिसका वायरस मामूली सी सिरिंज से भी दूसरे जिस्म में दाखिल हो सकता है। क्या कभी डॉक्टरों ने इस बीमारी के मरीजों का इलाज नहीं किया? ये इनकी जान को भी रिस्क हो सकता है। याद कीजिए कोविड-19, अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो घर वाले तक नहीं पूछ रहे थे, बाप बेटे से दूर भाग रहा था, भाई भाई को नजरअंदाज कर रहा था, लोगों को मरने वाली की मैयत में जाने के लिए भी खौफ महसूस हो रहा था। इस बीमारी का इलाज भी ट्रायल बुनियाद पर किया जा रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टरों ने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात अगर डॉक्टर मेहनत नहीं करते तो क्या पेंडेमिक का दौर खत्म हो सकता था? चंद अफराद हो सकता है कि ज़मीर फरोश हो, मगर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर को लुटेरा कहना कहाँ का इंसाफ है? इस बारे में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हुई इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करती हूँ। आज का डॉक्टर मसीहा या लुटेरा, इस मौजू पर सबसे पहले एक बात जहन नशीन कर लीजिए। न तमाम डॉक्टर मसीहा कहलाए जा सकते हैं और न तमाम डॉक्टरों को लुटेरा करार दिया जा सकता है, मगर मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो आज डॉक्टर को लुटेरा कहा जा सकता है। अफसोस की बात है, एक मुकद्दस पेशा जिसके बारे में कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा की आयत सादिक उतरती है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। इसी पेशे पर आज सूरह बकरा की आयत कहने की नौबत आ गई है कि आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। सबसे पहले मैं उन डॉक्टरों की बात करूंगी जिनकी तवज्जो प्राइवेट क्लिनिक पर ज्यादा होती है, जहां इनकी जॉब होती है। ये वहां कभी जाते हैं कभी नहीं, और गए तब भी बहुत देर से, जिसकी वजह से मरीजों, खासकर सरकारी अस्पताल के भरोसे रहने वाले गरीबों की जान तक चली जाती है। मसला में डॉक्टर मेहता की ऐसी ही हरकत की वजह से एक 10 साला बच्चे की जान चली गई। अब आते हैं वो डॉक्टर जो बीमारी की पहचान के लिए 25-25 टेस्ट करवाते हैं। नब्ज देखकर तशखीस इन्हें आती नहीं और बीमारी समझ भी आ जाए तब भी इन्हें टेस्ट करवाने होते हैं ताकि इनका कमीशन बन सके। ब्लड रिपोर्ट से लेकर MRI तक इनकी बताई लाख की ही रिपोर्ट चाहिए होती
होती है, दूसरे लैबों की रिपोर्ट इन्हें मंजूर नहीं होती। अरे ये डॉक्टरों की दलाली नहीं तो और क्या है? ये जानबूझकर महंगी महंगी दवाइयाँ लिख कर देते हैं ताकि मेडिकल स्टोर पे इनका कमीशन बन सके। हद है दलालत की। जो काम 4 रुपए वाली अमोक्सिलिन से हो जाता है उसके लिए 27 रुपीज वाली साइप्रोफ्लैक्सिन क्यों लिख कर दी जाती है? इंजेक्शन या स्लाइन लगवानी हो तो बाहर से लाइए। क्या आपको पता है एक स्लाइन का बिल कितना होना चाहिए? 500 ml का 18 रुपए। मगर लिए कितने जाते हैं? उसमें इंजेक्शन भी ठूसे जाते हैं ताकि बिल बढ़ाया जा सके। प्लास्टर लगाते हैं ना, कितने का आता है? 17 रुपए 50 पैसे। मगर लिए कितने जाते हैं? अरे हद तो ये है, ये मुर्दों के इलाज का भी नाटक करते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर में इसे बहुत अच्छे अंदाज में बताया गया है। इंसान के मरने के बाद भी अपनी दलालत से बाज नहीं आते। मुर्दों के जिस्मानी आज़ा की खरीद व फरोख्त में भी ये पेश रहते हैं। गरीबों का शिकार करके अमीरों को नई जिंदगी दी जाती है। अब आइए गायनिक की तरफ। ये तो इस फील्ड में लूट खसोट का अड्डा है। बच्चा कमजोर है, पॉइजन फैल गया, बच्चे ने नाल लपेट ली, पानी कम हो गया, कहकर अच्छे खासे नॉर्मल के केस को सीजर में तब्दील करके इन्होंने लूट मचा रखी है। आप अगर रिकॉर्ड देखें तो 2001 से लेकर अगस्त 2024 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 73% केस सीजर के हैं। ऐसा लगता है सारी मेडिकल साइंस आजकल के इन डॉक्टरों ने ही पढ़ी है। पहले जमाने में तो बच्चे पेड़ से तोड़ कर लाए जाते थे। किसी की जिंदगी व मौत की कैफियत को इन्होंने बिजनेस बना रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहबाब, सेहत अल्लाह की अता करदा नेमतों में से एक बेशबहा नेमत है। बेशक मर्ज और शिफा अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजिज़ा अता किया कि इनके दुआ और छूने से मरीज शिफा याब हो जाते, इसी तरह इस रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों में उन लोगों को भी पैदा फरमाया जो इलाज और मौलिजे का वसीला बने। रब्बे ला यज़ाल ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए इन चारागिरों को मुंतखब किया और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अपने बंदों को सेहतयाबी और सुकून का सामान मुहैया किया। अल्लाह के इन बंदों ने अपने रब की जानिब से अता करदा उलूम से इस्तिफादा हासिल करते हुए अपने मकाम और मनसब को पूरा पास रखकर बहैसियत डॉक्टर इंसानियत की खिदमत की। इन्हीं मुखलिस खिदमत का एतराफ़ करते हुए आज दुनिया भर में डॉक्टरों को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सहे इंसानियत का है तकाजा दहरे फानी में, सहे इंसानियत का है तकाजा दहरे फानी में। किसी के काम आ जाए तो अपनी ज़िंदगी दे दो, किसी के काम आ जाए तो अपनी ज़िंदगी दे दो। ज़िवकार डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की जानें बचाते हैं। इसी तरह और न सिर्फ इस पेशे के ज़रिए बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करते हैं बल्कि आखिरत भी कमाते हैं। डॉक्टरों और इंसानियत का हमेशा से ही आपस में गहरा ताल्लुक रहा है। दुखी इंसानियत की खिदमत को इन्होंने हमेशा से ही अपना फर्ज अव्वल जाना। डॉक्टरों के तसल्ली और तशफ़ी से भरे प्यारे बोल मरीजों की आधी बीमारी खत्म कर देते हैं। दुनिया शाहिद है, कोविड-19 के वबा के दौरान डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मरीजों का इलाज करते करते कई डॉक्टरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बावजूद इसके इनके हौसले पस्त नहीं हुए और इस पूरे पैंडेमिक के दौरान डॉक्टरों ने अपनी अंतक कोशिशों से कई मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। मुतवक्का दवाइयों की अदम दस्तयाबी और ऑक्सीजन की किल्लत के बावजूद बुनियादी दवाइयों के इस्तेमाल से मरीजों में इस मौलिक बीमारी से लड़ने का हौसला और जीने की उमंग पैदा की। ऐसी लातादाद मिसालें पेश की जा सकती है जो इस बात की जमानत देती है कि डॉक्टर एक मसीहा है। सदर वकार, अमायदीन शहर, हकम साहिबान और मेरे अजीज तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें कोई दो राय नहीं कि हकीमों और डॉक्टरों को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी से शिफा याबी और इलाजो मौलजे की उम्मीद की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हजरात ही है। मरीज और उनके लवाहिकीन आँख मूंद कर इन पर भरोसा करते हैं कि ये डॉक्टर इनके
امراض کا افاقہ کرے گے، مگر افسوس صد افسوس آج ہمارے سماج میں حکیموں اور ڈاکٹروں کا ایک ایسا طبقہ ظہور پذیر ہے جن کا مقصد صرف اور صرف منافع کمانا ہے، اور اس کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وقار میڈیکل کی تعلیم کے دوران لیے گئے ہپوکریٹک اوتھ کو درکنار کرتے ہوئے چارہ گری اور مسیحائی کے اس پیشے کو مکمل تجارت بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آئے دن ملک کے کسی نہ کسی حصے سے ڈاکٹروں کے جارح رویے اور غیر انسانی سلوک کی خبریں نشر ہوتی رہتی ہے۔ علاج کے نام پر مریضوں سے موٹی موٹی رقمیں وصولنا، چند روپیوں کے کمیشن کے لالچ میں بیماریوں کی تشخیص کے لیے مخصوص لیب اور ڈاکٹروں سے غیر ضروری پیتھولوجیکل جانچ کروانا، مخصوص کمپنیوں کی مہنگی دوائیاں تجویز کرنا اور انہیں مخصوص میڈیکلوں سے خریدنے پر آمادہ کرنا۔ المیات تو یہ ہے کہ ان کے تجویز کردہ لیبس کے علاوہ کہیں اور ٹیسٹ کیے جائے تو ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتے۔ انہیں نہ مریضوں سے ہمدردی ہوتی ہے نہ ان کے لواحقین سے۔ کووڈ کے زمانے میں مریضوں کا استحصال اور ڈاکٹروں کی منافع خوری ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، تو بالکل اسی طرح ایک شخص کی جان لینا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ لہذا انتہائی حزن و ملال کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ڈاکٹر مسیحا نہیں بلکہ لٹیرا ہے۔ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کنواں کھودتے پھریں گے، ہمیں پر پانی حرام ہوگا۔ یہی ذہنیت رہی تو مجھے ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں خدا کے بعد اگر زمین پہ کوئی زندگی دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر وہ شخصیت ہے جس کی ایک مسکان موت کے منہ سے واپس سے آتی ہے، وہ ہاتھ جنہیں خدا نے شفا کا ذریعہ بنایا، وہ دل جو خدمت سے سرشار ہے، اور وہ جذبہ جو اپنے آرام کو قربان کر کے انسانیت کو بچانے کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہے جو موت کو شکست دیتے ہیں۔ ایک ماں کی دعائیں، ایک بچے کی مسکان اور ایک بوڑھے کی امید انہی کے مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر کا کام صرف علاج کرنا نہیں بلکہ انسانیت کو بچانا ہے۔ ان کی جدوجہد ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور اسے بچانے کے لیے ڈاکٹر کا پیشہ مقدس ترین ہے۔ جب دنیا کورونا جیسے مہلک وائرس کی لپیٹ میں تھی، یہی وہ ڈاکٹر تھے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری زندگی کی حفاظت کی۔ وہ اسپتال میں اپنے گھر بار سے دور دن رات مریضوں کے علاج میں مصروف تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی مسیحا تھے جنہیں ہم آج الزام دیتے ہیں۔ میں بھی تم جیسا ہوں، اپنے سے جدا مت سمجھو۔ یہی جنوں، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے۔ اس شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کا سفر کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، ان کا دن رات ایک ہوتا ہے۔ وہ اپنی مریضوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور انہیں تندرستی کی راہ دکھاتے ہیں۔ ان کا ہر قدم انسانی کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ایک مسیحا کے مانند ہے جو ہمیں نہ صرف صحت دیتے ہیں بلکہ روحانی اور سکون بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہی وہ ڈاکٹر ہیں جو اپنے آرام، اپنی نیند اور اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا معاشرہ اندھیرے میں ڈوب جائے۔ چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے، ہوا پر روب ڈالا جا رہا ہے، ہمیں بنیاد کے پتھر ہے لیکن ہمیں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں جو حق کے لیے ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں
میں یوں ہی نہیں دستوں گریباں کسی زمانے سے، آج میں یہاں کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا پیشہ انسانیت کی خدمت کا مقدس ترین پیشہ ہے، لیکن کیا یہ حقیقت آج بھی قائم ہے کہ آج کا ڈاکٹر وہی مسیحا ہے جو مریض کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا تھا، یا پھر یہ پیشہ دولت کے لالچ میں تبدیل ہو چکا ہے؟ آج میں یہاں کھڑا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موجودہ دور کا ڈاکٹر مسیحا نہیں بلکہ ایک لٹیرا بن چکا ہے۔ برا لگے تو لگے، حق بات کہہ کے جاؤں گا، برا لگے تو لگے، حق بات کہہ کے جاؤں گا، میں تم پہ اپنا اثر چھوڑ کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی انسانیت کے بارے میں فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ کیا یہ وہی انسانیت ہے جس کی قسم یہ ڈاکٹر اٹھاتے ہیں؟ ہر نیا ڈاکٹر اس مقدس پیشے میں قدم رکھتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے، میں اپنی پوری صلاحیت کے مطابق انسانیت کی خدمت کروں گا، بیماریوں کا علاج دیانت داری اور ہمدردی کے ساتھ کروں گا، اور کبھی کسی مریض کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن افسوس، حقیقت یہ ہے کہ یہ قسم صرف الفاظ تک محدود رہ گئی۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ آج کا سچ یہی ہے، ڈاکٹر جو کبھی مریض کا سہارا تھے اب اکثر اس کے لیے ایک معاشی بوجھ اور استحصال کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ آپ سبھی نے کورونا کی قربانیاں گنوائی، لیکن یہی وہ وقت تھا جب دوائیں بلیک میں بیچی گئی، آکسیجن کے سلنڈر سونے کے بھاؤ فروخت کیے گئے، اور کورونا کے بعد ان سفید کوٹ والوں کی جائیدادوں اور دولت میں جو حیران کن اضافہ دیکھا گیا وہ کسی قربانی کا نہیں بلکہ انسانیت کی مجبوریوں کی قیمت تھی۔ یہ سچ ہے کہ ہر نظام میں خامیاں ہوتی ہیں، مگر یہاں خامی نہیں، بیماری ہے، ایک ایسی بیماری جس نے مسیحائی کو تجارت میں بدل دیا ہے۔ کبھی یہ سفید کوٹ زخموں پر مرہم رکھتا تھا، آج یہ مرہم کی قیمت طے کرتا ہے اور زخموں پر نمک چھڑکتا ہے۔ ہمیں مسیحا چاہیے تھا مگر ہم نے لٹیرا پال لیا۔ جان لینا نہیں، جان دینے کا سلیقہ سیکھو، لوٹنا چھوڑو، لٹانے کا سلیقہ سیکھو۔ فجزاکم اللہ۔ آؤ تعزیر کوئی خود پہ لگائیں، ہم بھی اپنے عیبوں کو ذرا سامنے لائیں، ہم بھی انگلیاں خوب اٹھائی ہے ہم نے اوروں پر، آئینہ خود کو ذرا آج دکھائیں ہم بھی۔ جناب صدر، معزز سامعین اور ساتھیوں، انسان کی پیدائش اور موت دونوں کی تصدیق کرنے والا کون؟ ڈاکٹر۔ تسلی و تشفی سے ہی آدھا مرض ختم کر دینے والا کون؟ ڈاکٹر۔ مریض کو جینے کا حوصلہ دینے والا کون؟ ڈاکٹر۔ تو کیا یہ ڈاکٹر مریض کے لیے مسیحا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور یہی میرا آج کا موضوع سخن ہے۔ حاضرین، فرمان الہی ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو بتائیے، ڈاکٹر سے بڑھ کر نفع بخش ہستی کون ہے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیر الناس کا ایوارڈ مل گیا ہے۔ ہرے لباس میں اور استھیتیس کو پلٹکائے ڈاکٹر ایک ایسے فرشتے کی مانند نظر آتے ہیں جو گفتگو کی نرمی، دستے مسیحائی اور اپنی پیشہ وارانہ مہارت کے ذریعے مریض کی دلجوئی کرتے ہیں، اور یہ یقین پیدا کرتے ہیں کہ مرض چاہے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ ایک دن شفا یاب ہو کر اپنے گھر ضرور لوٹے گا۔ شریکان بزم، ڈاکٹری ایک مقدس پیشہ ہے، اس لیے کہ ڈاکٹرز اور بیمار دونوں ہی اپنے خالق کے دربار میں دستے بعد دعا ہوتے ہیں۔ بیمار اپنی صحت یابی کے لیے اور ڈاکٹرز اپنی کامیابی کے لیے۔ ڈاکٹرز دن رات لوگوں کے درد کم کر کے ہزاروں زندگیاں بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تصور کیجئے، سسکتے کراتے چہرے، بدبودار زخم، سڑی گلی لاشیں، حادثات میں کٹے پھٹے انسانی اعضاء، خون میں لت پت نامولود بچے، یہی ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ کبھی ان کی قربانیوں اور اندر کے انسان کو دیکھیے، صرف ظاہر کو دیکھ کر اپنی رائے مت قائم کیجیے۔ دوستو، شعبہ طب کی چند کالی بھیڑوں کا اطلاق سب پر مت کیجیے، ورنہ ناانصافی ہوگی گورکھپور کے ڈاکٹر کفیل کے ساتھ، تو دوسری طرف گڑچرولی کے ڈاکٹر پرکاش آمٹے کے ساتھ حق تلفی ہوگی جھانسی میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز کے ساتھ، تو نپاہ وائرس سے لڑنے والے کیرلا کے ڈاکٹرز کے ساتھ بیجا الزام ہوگا ریڈ کراس سوسائٹی کے افراد پر، تو کورونا میں کاڑا بانٹنے والے مالیگاؤں کے ڈاکٹرز کے ساتھ۔ جناب من، یاد رکھیے، علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا مشیت الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹرز پر الزام تراشی کی بجائے یہ خراج تحسین ان تک پہنچائیے۔
درد مندوں کو نوید سرخوشی تجھ سے ملی، غم کے ماروں کو دوائے زندگی تجھ سے ملی، جب تلک موجود ہے شام و سحر کا نظام، جاویداں تاریخ حکمت میں رہے گا تیرا نام۔ شکریہ۔ جناب صدر، منصفان محفل اور دوستوں، حدیث قدسی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آج ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے ہاتھوں مارے جانے والے بے شمار مریضوں کو اپنی جہالت، ہوس، دولت اور غفلت پر پردہ ڈالنے کے لیے محض قضائے الہی کہہ کر لاشیں وارثوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ ان افعال قبیحہ کی وجہ سے ڈاکٹر، ڈاکو، جلاد اور لٹیرے جیسے القاب سے پکارے جاتے ہیں، جو واقعی لٹیرے ہیں، اور یہی میرا موضوع سخن ہے۔ حضرات، اخلاقیات اور معالج کا چولی دامن کا ساتھ ہے، مگر تصور کیجیے اس منظر کو جب ڈاکٹر مذہب اور دھرم کے نام پر مریض کے ساتھ سوتیلا سلوک کرے، آپریشن کے لیے غلط مشورہ دے، لیبوریٹری ٹیسٹ اور بیجا دوائیں لکھ دے، مطلوب دوا سے زیادہ اور ایکسپائری دوا دے، مریض کے مرض اور جسمانی عیوب کو ظاہر کرے، آپریشن ٹیبل پر سودے بازی کرے، جنسی زیادتیوں میں ملوث ہو جائے، پیشہ وارانہ مہارت میں کمی یا بوگس ڈاکٹری کرے، کیا یہ سب کام لٹیرے والے نہیں ہیں؟ نہ جانے کیسا مسیحا تھا، چاہتا کیا تھا، تمام شہر کو بیمار دیکھ کر خوش تھا۔ سامعین، ان پڑھے لکھے مہذب لٹیروں کی کہانی یہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک سے دوسرے ڈاکٹر ریفر کرنے کا کمیشن، دواؤں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، نقلی ہاتھ پر بنوانے پر کمیشن، حتیٰ کہ اطراف کی لاج میں مریض کے رشتہ داروں کو ٹھہرانے کا کمیشن، نرسنگ ہوم پر اپنے نام کے صرف بورڈ لگوانے پر کمیشن، مریض کو ہاسپٹل تک لانے والے دلالوں کو کمیشن۔ مریض جتنا بیماری سے پریشان نہیں ہوتا، اس سے زیادہ علاج کے نام پر ہونے والی دھاندلیوں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ مادی فائدے اور طب کو تجارت میں تبدیل کرنا ہے۔ سامعین، ان لٹیروں کا ایک ہی علاج ہے، ڈاکٹرز ہر شہر میں طبی تنظیم بنا کر اس مقدس پیشے میں در آئی اخلاقی اور انسانی اقدار کی پامالی کو روکنے کی کوشش کریں، ایک ضابطۂ اخلاق وضع کریں، دوا فروشوں اور طبی عملے کو قانون کے دائرے میں لائیں، خلاف ورزی کرنے والوں کو بلیک لسٹ کریں، اپنے اندر خوف آخرت اور انسانیت نوازی پیدا کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مریض کا مفت علاج کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو تجارت نہ بننے دیں، اجرت کے ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھیں، ورنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تلخ سچائی ہر ایک کی زبان پر ہوگی۔ مسیحا بھول بیٹھا ہے مسیحائی، مسیحا بھول بیٹھا ہے مسیحائی، مریضوں سے کہا جائے خدا حافظ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں یوں رہے ہیں شام و سحر سے ہم، واقف ہے زندگی کے زر و زبر سے ہم، حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، خاموش کیا رہیں گے زمانے کے ڈر سے ہم۔ یہاں لاکھ ڈاکٹر کو برا کہا جائے، انہیں لٹیرا کہا جائے، مگر یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ وہ ڈاکٹرز یہ جنہوں نے عالمی وباؤں میں، جنگوں میں مسیحائی کا کام کیا ہے، جو فسادات میں بھی اپنے گھروں میں محفوظ ہو کر نہیں چپ کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ کرفیو میں بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سرکاری اسپتال میں علاج ہی نہیں کروانا، ہم وہاں جاتے ہی نہیں، ہمیں پرائیویٹ اسپتال چاہیے، اور بدنام پھر تمام ڈاکٹروں کو کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہمیں ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم اسکولوں کی ذہنیت ہے۔ لوگ اردو مراٹھی اسکولوں کے معیار پر بدنام کرتے ہیں۔ آپ ذہنیت بدلیے، آپ ذہنیت بدلیے، سرکاری اسپتال میں علاج کروانا شروع کروائیے، سرکاری اسپتال میں علاج کروانا شروع کروائیے۔ الجھے الجھے رہنے والے سلجھا سلجھا بول رہے ہیں، الجھے الجھے رہنے والے سلجھا سلجھا بول رہے ہیں، مشکل مشکل باتوں کو بھی سیدھا سادہ بول رہے ہیں۔ بھاگ چڑھتا یہ سورج شام تک ڈھل جائے گا، جو بجھا بیٹھا ہے عارف وہ دیا جل جائے گا، وقت کے دریا میں تم طوفان ذرا آنے تو دو، کون کتنے پانی میں ہے سب پتہ چل جائے گا۔ سامعین، ہندی فلموں کا ایک پرانا گھسا پٹا ڈائلاگ ہے، کوئی ماں کی کوکھ سے مجرم پیدا نہیں ہوتا، ویسے ہی آج کے ڈاکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ لٹیرے نہیں ہوتے، انہیں لٹیرا بناتا ہے ہمارا سماج اور ہمارا تعلیمی نظام۔
ہم بیماری دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر لٹیرا ہے، مگر بیماری کے پیچھے کے وائرس کو بھی دیکھیے۔ آج کل میڈیکل کی تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج سے 1,05,000 پر ایئر، اور پرائیویٹ کا تو حال ہی مت پوچھیے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی تعلیم کے پیسے غریب عوام سے وصول کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک چین سی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں نظام تعلیم میں فیس سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ یہ بات اور ہے کہ اندھیرا ہمارے بس میں نہیں، یہ بات اور ہے کہ اندھیرا ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے۔ ذوقار، موضوع کی بیجا مخالفت کرتے ہوئے میرے حریف ساتھیوں نے حد درجہ مبالغے سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ جو اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے ان کی توثیق مشکوک ہے، اور اگر اس طرح کے واقعات کئی ہوئے بھی ہوں گے تو ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم چند ڈاکٹروں کی وجہ سے ان کی مکمل جماعت کو کٹگڑی میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر مفضل لکڑا والا، ڈاکٹر گوتم بنسالی اور ڈاکٹر خالد شیخ ایسے ہزاروں ڈاکٹر موجود ہیں جن کی ہمت اور فرشناسی کو عالمی صحت تنظیم نے سراہا ہے۔ یہ فرنٹ لائن واریر کرونا کے خلاف اس وقت صف آرا ہوئے جب ساری دنیا ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اس وقت ان غازیوں نے اپنی ٹیموں کے ہمراہ دھاراوی جیسے گنجان آبادی والے اسلام ایریا میں مریضوں کی صحت بحالی کی، اور دھاراوی کو دنیا بھر کے لیے ماڈل بنا کر پیش کیا۔ لہٰذا موضوع کی مخالفت کر رہے میرے حریف ساتھیوں سے میں بس یہی کہوں گی، بحث مت کیجیے، بیکار میں رکھا کیا ہے، بات بڑھ جائیں گی، تکرار میں رکھا کیا ہے۔ آئیے مخالفت چھوڑ کر ہم سے دل سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مسیحا تھے، مسیحا ہے اور مسیحا ہی رہیں گے۔